جی کون پڑھے گا؟ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کچھ ہم نے ابتدائی باتیں کی تھیں، ابہا، درر، نظم، بنان، بیان وغیرہ کے لفظی معنی وغیرہ ہم نے بیان کیے تھے۔ کچھ سوالات جو اب بات کر لیتے ہیں اور مزید وضاحت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے بلاغت میں یہ پڑھا ہے علم معانی میں کہ کلام جب آپ کرتے ہیں، سامنے والا جو آپ کا مخاطب ہے کبھی خالص ذہن ہوتا ہے، کبھی متردد ہوتا ہے اور کبھی منکر ہوتا ہے۔ تو خالص ذہن ہو تو اب اس سے جو کلام کی جاتی ہے کلام ابتدائی کہلاتی ہے، اور تاکید کی حاجت نہیں ہوتی، اور اگر اس کو تردد ہو تو اب تاکید مستحسن، اگر وہ منکر ہو تو بقدر انکار تاکید واجب۔ بہرحال تاکید یا تردد کی صورت میں ہوگی یا انکار کی صورت میں ہوگی۔ تردد کی صورت میں مستحسن، انکار کی صورت میں واجب۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے کہا اِنَّ ابہا درر تنظم ببنان البیان، اپنی گفتگو کو شروع کیا اِنَّ کے ساتھ، تو مخاطبین متردد ہیں یا منکرین ہیں؟ ظاہر ہے مخاطبین علیہ السلام ہیں، ان کو حمد کی خوبی اور حمد کے کمال سے نہ انکار نہ اس سلسلے میں انہیں تردد، تو پھر ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے کلام کو اِنَّ کے ساتھ تاکید کرنے کی کیا حاجت ہے؟ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض ہے۔ اس کے دو جواب۔ پہلا جواب بتقدیر تسلیم، ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ جو اِنَّ کے ذریعے تاکید ہے یا تردد کی صورت میں ہے یا انکار کی صورت میں ہے، یہ ہم آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں، لیکن کلام کبھی موافق ہوتی ہے ظاہر حال کے، مقتضی ظاہر کے موافق ہوتی ہے، اور کبھی مقتضی ظاہر کے تو موافق نہیں ہوتی، لیکن مقتضی باطن کہیں یا مقتضی خلاف ظاہر کہیں اس کے موافق ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے یہ تفصیل پڑھی ہے کہ منکر کو غیر منکر کے قائم کام کر دیا جاتا ہے، غیر منکر کو منکر کے قائم کام کر دیا جاتا ہے۔ نقطہ کوئی ہوگا تب آپ غیر منکر کو منکر کے قائم کام کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کی بات مانی کہ موقد بِنَّ کلام موقد یا متردد کے مقابل یا منکر کے مقابل، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو منکر ہے کبھی حقیقی ہوتا ہے اور کبھی غیر منکر کو منکر کا درجہ دیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو اِنَّ لایا گیا ہے وہ مخاطبین منکرین اگرچہ نہیں ہیں، لیکن انہیں انکار کے درجے پر کھڑا کیا گیا ہے، ان غیر منکرین کو منکرین کا درجہ دے کے اب ان سے کلام موقد بِنَّ کی گئی ہے۔ سمجھے بات کو؟ جیسے فَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان کے بارے میں مجھ سے مخاطبہ نہ کیجئے، مجھ سے بات نہ کیجئے۔ تو اب جناب سیدنا نوح علیہ السلام کو کلام الہی میں کسی قسم کا تردد نہیں تھا، کسی قسم کا شک نہیں تھا، لیکن یہ جو گفتگو ہے کلام سابق،
یہ انسان غیر سائل کو سائل کے درجے پر پہنچا دینے والی ہے، اس لیے جواب میں کیا کہا گیا؟ انہم مغرقون، یہاں پر غیر سائل کو سائل کے کم کیا گیا۔ اسی طرح یہاں پر جو غیر منکرین ہیں انہیں منکرین کے کم کر کے ان کے ساتھ مخاطبہ کرتے ہوئے کلام موقت بے انا کو لایا گیا۔ بات سمجھے نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہو گیا، یہ اس کا جواب ہو گیا پہلا۔ لیکن اس پہلے جواب پر اعتراض ضرور ہوگا کہ بھئی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، غیر منکر کو منکر، منکر کو غیر منکر، سائل کو غیر سائل، غیر سائل کو سائل، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کلام میں موجود ہے، اس کا تصور ہے، لیکن پھر بات آئے گی اس میں نقطہ اور فائدہ، اس کا وجود ضروری ہے۔ یہاں پر غیر منکرین ہیں، ان کو منکر کے کم کیوں کیا جا رہا ہے؟ غیر منکرین کو منکرین کا درجہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ پہلے آپ نے غیر منکرین کو منکرین کا درجہ دیا، اس کے بعد آپ نے ان کو جو ہے نا وہ انا کے ساتھ تاکید کر کے کلام کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے غیر منکر کو منکر کے کم کیوں کیا؟ بس یہ سوال، اس میں نقطہ کیا ہے؟ یہ بات آپ کی سمجھ لی ہم نے کہ غیر منکر کو منکر کے کم کر کے ان کے ساتھ کلام کو موقت کر دیا گیا، لیکن سوال یہ کہ اس میں کیا نقطہ ہے، کیوں کیا گیا؟ سمجھے سوال؟ جی؟ تو اس کا جواب یہ کہ اصل میں جو انہوں نے حمد کی جو مدح کی ہے، ان ابہا درر، ابہا تو اس میں تفصیل ہے نا، ان موتیوں میں سے سب سے خوبصورت، آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ یہاں پر مرادی معنی کلمات ہیں۔ گفتگو میں، کلام میں سب سے خوبصورت کلام کیا ہے؟ سب سے خوبصورت کلام کا حمد مبدئن، اللہ کریم کی تعریف کرنا، یہ سب سے خوبصورت کلام ہے۔ سمجھے بات کو؟ وَأَزْهَرَ زَهْرٍ، سب سے روشن ترین جو پھول ہیں، مراد ظاہر سے پھر کیا ہو گیا؟ وہ صور علمیہ مثلا، وہ وہاں پر بات ہوتی ہے جب مرادی معنی کی طرف ہم آتے ہیں۔ صور علمیہ میں سے سب سے روشن ترین، سب سے چمکدار ترین کیا ہے؟ کا شکر منعم۔ لیکن اتنی بڑی حمد، جب اتنی بڑی مدح کریں گے جب حمد اور شکر کی، تو انکار ہو سکتا ہے، انکار کا احتمال ہے، چونکہ بعض احتمال تھا، اس احتمال کو انہوں نے کل متحقق بنایا، اس کو متحقق کا درجہ دے کر اب کیا کیا؟ اب غیر منکر کو منکر کا درجہ دے کر، یعنی بعد میں ہو سکتا ہے یہ انکار کرتا کہ بھئی اتنا بڑا مقام، آپ اتنی بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ سارے کلمات میں سے سب سے احسن، ان ابہا درر و ازہر زہر، سارے کلمات میں سے احسن، سارے پھولوں میں سے روشن ترین، تو یہ جو افضلیت اس کے لیے بولی گئی اور اس پہ تفصیل کا صیغہ جو بولا گیا، یہ کمال مدح ہے۔ تو اس پر احتمال تھا کہ سامنے والا ہو سکتے ہیں انکار کر بیٹھے، بھئی حمد کرنا بہت بڑی خوبی ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اتنی بڑی آپ مدح کر رہے ہیں اس کی، اتنی بڑی آپ تعریف کر رہے ہیں، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اس کا احتمال تھا، اس احتمال کی بنیاد، احتمال انکار کو انہوں نے انکار متحقق کا درجہ دے کر یہاں پر غیر منکر کو منکر کے کام کر کے اس کے ساتھ مخاطبہ کیا۔ کون سا؟ جو منکر سے کیا جاتا ہے، ان ابہا درر تنظم ببنان البیان۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ سوال یہ تھا کہ یہ کلام تو ابتدائی ہے نہیں، یہ طلبی یا انکاری بن رہی ہے، تو طلبی انکاری کا محل نہیں ہے، تو اس کا پہلا جواب یہاں پر غیر منکر کو منکر کا درجہ دے کر یہاں پر یہ کلام کی گئی ہے۔ لیکن اس پر یہ سوال کہ غیر منکر کو منکر کے کام کیا تو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی نقطہ کا وجود ضروری ہے۔ نقطہ کیا ہے؟ تو نقطہ یہ بتایا کہ یہ جس انداز میں گفتگو کی جا رہی تھی، جہاں پر احتمال تھا انکار کا، تو قوی احتمال تھا انکار کا، اس احتمال انکار کی قوت کے پیش نظر اسے اس احتمال کو تحقق کا درجہ دیا گیا، اور اس احتمال انکار کو انکار کا درجہ دیا گیا، اور غیر منکر کو جس کے انکار کا احتمال تھا اسے منکر کا درجہ دے کر اب اس سے کلام انکاری کی گئی۔ بات سمجھے نہیں؟ دوسرا جواب یہ ہے، یہ برت سبیل منع ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ کلام جو ہے وہ صرف طلبی ہو یا کلام انکاری ہو، تو اب اس پہ تاکید ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پر جو کلام کی 3 قسمیں ہیں اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی کلام ہوتی ہے جو موقت بے انا ہوتی ہے۔
دیکھیں نا محض تاکید کے لیے یا تشویق کے لیے، ایک یہ بھی سمجھیں، تشویق کے لیے کلام کو مؤکد بِإِنَّ کر دیا جاتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس. جی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کوئی منکر نہیں ہے سامنے، کوئی انکار کی صورت نہیں ہے. جب کوئی منکر نہیں ہے، انکار کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اب ان سے جو گفتگو ہے، ان سے گفتگو تو سیدھا یہ ہونا چاہیے تھا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. سمجھے بات کو؟ یوں ہونی چاہیے تھی. لیکن تشویق، شوق دلانے کے لیے، اب شوق دلانے کے لیے ان کو لایا جاتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس. تو یہاں پر بھی اصل میں آپ سمجھے نا، کرنی تو حمد تھی، کرنا تو شکر تھا، لیکن اس کا شوق دلانے کے لیے پہلے جملے بولے نا، ان ابہا درر و اظہر ظہر حمد مبدے و شکر منعم. آگے چل کے نحمدہ و نشکرہ وہ تو بعد میں کہہ رہے ہیں. پہلے جو جملے ہیں ان میں کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، کچھ حکمتیں کل بھی بیان کی ہیں، ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تشویق، حمد کا شوق دلانا، شکر کا شوق دلانا. تو تشویق کے لیے یہاں پر انّا کو لایا گیا ہے. لہٰذا کلام نہ انکاری نہ طلبی. پہلا جو جواب ہم نے دیا تھا، ہم نے آپ کی وہ بر تقدیر تسلیم تھا، ہم نے آپ کی بات کو مانا کہ کلام طلبی یا انکاری ہو تو جبھی انّا آ سکتا ہے. دوسرا جواب یہ کہ نہیں، انّا کے آنے کے لیے کلام کا طلبی یا انکاری ہونا ضروری نہیں ہے. اور بھی کئی ایک حکمتیں اور کئی ایک فائدے ہیں کہ انّا آ سکتا ہے، تاکید آ سکتی ہے. ان میں سے ان حکمتوں اور فائدوں میں سے ایک فائدہ تشویق. تو تشویق کے لیے بھی انّا لایا جاتا ہے. اس کی مثال بھی آپ کو دی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس. یہ جو ہے ان الذین آمنوا، تو یہاں پر کوئی بھی نہ طلب کی صورت ہے نہ انکار کی صورت ہے. اس کے باوجود جو انّا لایا گیا محض تشویق کے لیے لایا گیا، وہی معاملہ یہاں پر بھی ہے، ان ابہا درر تنظم ببنان البیان. تو یہاں پر جو ہے تشویق کے لیے کیا کیا گیا ہے، یہ اس قسم کی گفتگو کی گئی ہے. آپ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ دو جواب ہو گئے، ایک سوال تھا اس کے دو جواب. پہلے جواب پر پھر ایک سوال ہوا جس کا ہم نے جواب دے دیا. جی یہاں پر آپ نے کہا کہ انکار میں کبھی احتمال تھا، جی، اس نے تاکید کی، تو یہ کسی مخلوق کی حمد تو نہیں کی جا رہی بلکہ مبدے کی حمد ہے. تو اللہ کی حمد کی تعریف ہے، اس میں انکار کا کبھی احتمال کیسے ہو سکتا ہے مخلوق کو؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ چونکہ انکار کا کبھی احتمال اس لحاظ سے تھا جو اس کو درجہ دیا. آپ غور کریں نا، ابہا درر، سارے کلمات میں سے سب سے زیادہ حسین. جب یہ کہا نا کلمات میں سے سب سے زیادہ حسین، تو اب یہ انکار کیا جا سکتا ہے بھئی ٹھیک ہے، ہم تو مالک کریم کی حمد ہے، وہ بڑی اس کی عظمت ہے، لیکن سب سے زیادہ حسین وہی ہے. جب اس درجہ کی آپ نے مدح کی ہے تو اعتراض ہو سکتا ہے. اعتراض ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہوتا تو پھر یہ گفتگو کیوں کرتا؟ ٹھیک نہیں تھا، لیکن احتمال تھا کوئی یہ کہے بھئی آپ اتنی بڑی آپ تعریف کر رہے ہیں، مانا اس بات کو تسلیم کیا کہ مالک کریم کی حمد کرنا بہت اعلیٰ مرتبت کام ہے، لیکن آپ اب درر کہہ رہے ہیں. درر سے مراد کلمات، یعنی افضل الکلمات، احسن الکلمات کے وہ حمد کے ہیں. سب سے خوبصورت جو گفتگو ہے وہ حمد ہے. حاصل کلام یہ بنا، سب سے خوبصورت گفتگو کیا ہے؟ وہ حمد ہے. تو اب معترض نے کہا کہ یہ بہت خوبصورت گفتگو ہے، حمد بہت خوبصورت گفتگو ہے، لیکن سب سے خوبصورت وہی ہے، اس پہ ہمیں تحفظ ہے. یہ احتمال تھا، تو اس لیے انہوں نے اس احتمال اور اس انکار کے احتمال کا رد کرتے ہوئے انّا اس لیے لے کر آئے. ٹھیک ہے نا؟ وہ واقعے کے مطابق ہوتا تو یہ واقعے کے لحاظ سے درست ہوتا وہ احتمال، تو وہ ان کو یہ لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ واقعے کے لحاظ سے درست نہیں تھا، اسی لیے تو انہوں نے کہا ہے. لیکن جو اعتراضات ہوتے ویسے بھی معترض جاہل ہوتا ہے، اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ مخاطبین سارے کے سارے اہل ایمان ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جو انسان ہیں ان کے اندر اہل ایمان بھی ہیں، دیگر بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اعتراض کا احتمال بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی جی. اس کے بعد آپ دیکھیں انہوں نے کہا ان ابہا درر تنظم ببنان البیان. اعتراض یہ ہے کہ
ان ابہا درر تنظم ببنان البیان تو ہو گیا نا صفت، درر ہے موصوف. اب صفت کو فی الحال الگ رکھ لیتے ہیں تاکہ جو گفتگو ہے وہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے. یہ ہے ابہا درر. ابہا کے معنی ہو گئے احسن. احسنا دررن، کیا؟ احسنا دررن، موتیوں میں سے سب سے زیادہ حسین. توجہ ہے، اس میں تفضیل اپنے مضاف الیہ کا بعض ہوتا ہے. افضل القوم کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی قوم کا فرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. افضل الناس بھی انسان ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ تو اب ہا درر بھی درر ہی ہوگا. اب ہا درر بھی کیا ہوگا؟ دررتن، موتی ہی ہوگا. سمجھے بات کو؟ سب سے خوبصورت موتی ہے موتی. تو اب انا کا اسم ہو گیا موتی، جوہر. سمجھے بات کو؟ انا کا اسم کیا ہو گیا؟ موتی، جوہر. اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ خبر کیا ہے؟ حمد مبدئن. خبر کیا ہے؟ حمد مبدئن. حمد من کبیر الجواہر ہے، یہ تو حمل درست نہیں ہے. حمد من کبیر الجواہر نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو حمد من کبیر الجواہر نہیں ہے، یہ تو حمل ہی درست نہیں ہے. سب سے خوبصورت موتی کیا ہے؟ وہ مبدے کی حمد ہے. حمد تو ثنا باللسان ہے، وہ تو گفتگو ہے، وہ تو الفاظ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ موتی ہے، تو یہ حمل ہی درست نہیں ہے. اسی طرح آپ کہیں اظہر ظہرن. اظہر ظہرن، وہ اعتراض بھی یہی کر لیں. اظہر ظاہرین، ذہن میں رکھنے ظاہر کے ظاہر اور ظاہر، یہ ذہن میں رکھیے گا. ظاہر اور ظاہر یہ دونوں اس میں تلفظ ہیں، دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے. یہ اس میں جنس ہے، مراد ہیں پھول. ٹھیک ہے، مراد ہیں پھول. بعض نے کہا کہ یہ زوہر بھی ہے، زہرہ کی جمع زوہر. انہوں نے اس درر کے ساتھ موافقت کے لیے، ادھر درر ہے ادھر زوہر ہے، تو اس موافقت کے لیے کیا کیا انہوں نے؟ ادھر درر اور ادھر زوہر. بعض نے یہ کہا، لیکن بہتر جو ہے وہ یہ ہے کہ ظہر یا ظاہر، ظاہر یا ظاہر. وَأَظْهَرَ ظَهْرٍ وَأَظْهَرَ ظَاهَرٍ. سمجھے؟ تو ظاہر یا ظاہر ہیں پھول. آگے کا شکر و منعم، ہم نے مانا. شکر کیا ہے؟ شکر ہے حمد کی نسبت عام، دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، جوارح سے بھی ہوتا ہے، لیکن پھول پھر بھی نہیں ہوتا. سمجھے نا؟ وہ پھول پھر بھی نہیں ہوتا. پھول جوہر ہے اور شکر من کبیر الجواہر نہیں ہے، تو حمل یہاں پر بھی درست نہیں ہے. یہ اعتراض. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اعتراض یہ ہے کہ آپ کی جو یہ یہاں پر حمل ہے، اعتراض کی اجمالی تقریر آپ یہ کریں، جو حمل ہے درست نہیں ہے. تفصیل اس اجمال کی ہے کہ اب ہا درر تنظم ببنان البیان، تو صفت ہے نا درر کی، تو درر ہے موصوف. اب وضاحت کے لیے یہ صفت کو فی الحال الگ کر دیتے ہیں. اب ہا درر، اب ہا ہے اس میں تفصیل مضاف. اس میں تفصیل مضاف ہو تو اس میں تفصیل اپنے مضاف الیہ کا بعض ہوتا ہے. تو اب ہا درر بھی درہ ہے، باقیوں سے زیادہ خوبصورت. یعنی یوں کہیے کہ الدرۃ البہیہ، الدرۃ البہیہ. اگرچہ معنی یہ نہیں بن رہے، لیکن کیونکہ صرف بہیہ نہیں، یہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے نا، تو سب سے زیادہ خوبصورت موتی ہے، موتی ہی. تو انا کا اسم ہے موتی، خبر ہے حمد. انا کا اسم من قبیل الجواہر اور خبر ہے من قبیل الاعراض. تو عرض کا جوہر پہ عمل درست نہیں ہے. توجہ ہے؟ بالکل یہی اعتراض اظہر ظاہرین پر. ظاہر یا ظاہر، ایک احتمال بتایا آپ کو ظہر، لیکن بہتر یہ ظاہر یا ظاہر، یہ اس میں جنس ہے. تو اظہر ظاہرین یا اظہر ظاہرین، پھول تو چمکدار پھول بھی پھول ہی ہے. تو شکر و منعم، ہم نے مانا شکر میں عموم ہے، حمد کی نسبت میں پر مورد کے، زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، جوارے سے بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا من کبیر الاعراض ہے اور پھول جواہر ہیں. عرض کے جوہر پہ عمل درست نہیں ہے. توجہ ہے؟ یہ اعتراض ہے. بات سمجھے؟ اعتراض کا جواب سمجھنے سے پہلے تمہید یہ ہے کہ لفظ کا استعمال معنی موضوعہ میں ہو تو اسے حقیقت کہا جاتا ہے.
लफ्ज़ का इस्तेमाल माना मौजूला के गैर में हो तो उसे मजाज बोला जाता है। मजाज माना जब लफ्ज़ का इस्तेमाल माना मजाजी के लिए हो, तवज्जो रखना, लफ्ज़ का इस्तेमाल माना मजाजी के लिए हो तो अब माना हकीकी में और माना मुस्तामल फ़ी में मुनासबत और अलाका का वजूद ज़रूरी है। वो मुनासबत और अलाका कभी तशबीह का होता है और कभी गैर तशबीह का होता है। अगर अलाका तशबीह का हो तो उसे मजाज मुस्तार और इस्तियारा का नाम दिया जाता है। अलाका गैर तशबीह का हो तो ये उसे मजाज मुरसल का नाम दिया जाता है। मजाज मुरसल के 24 अलाके हैं जिन्हें उसूली बयान करते हैं उसूल फ़िक़्ह के अंदर, ठीक है। और मजाज मुस्तार के तहत फिर आगे के यानी कुल जो मजाज के इलाके बनते हैं वो 25 इलाके बनते हैं, एक इस्तियारा और 24 इसके अलावा। ये जो उसूली बयान करते हैं, एक इत्तिसाल सूरी और एक इत्तिसाल मानवी, साबिर, एक इत्तिसाल सूरी और एक इत्तिसाल मानवी। ये जो इत्तिसाल मानवी है ये इलाका तशबीह का है। ये जो इत्तिसाल सूरी है ये मजाज मुरसल के 24 इलाके हैं। बात समझे आप? तो बहरहाल हमारी यहाँ पर गुफ्तगू मजाज मुरसल से नहीं, मजाज मुस्तार से है। इस्तिआरा की कई किस्में बनती हैं, यहाँ पर 4 किस्में आप ज़हन में रखें क्योंकि उन्हीं से हमारी बात का ताल्लुक़ है। ज़िक्र मुशब्बा बिही का मुराद मुशब्बा, ज़िक्र मुशब्बा बिही का मुराद मुशब्बा, इस्तिआरा मुसर्रहा, इस्तिआरा रअयतुल असदा यदखुलु फिल हमाम, मैंने शेर देखा। क्या देखा? जब कहा मैंने शेर देखा तो आपके ज़हन में आया शायद असली शेर इसने देखा होगा। आपने जब कहा ना यदखुलु फिल हमाम, वो हमाम में दाखिल हो रहा था, तो शेर क्या करेगा हमाम में दाखिल होकर? वो तो जंगल में ही जाएगा। ये हमारे जो बनावटी शेर हैं वो तो हो सकते हैं हमाम में, क्या वो तो पता नहीं कहाँ दाखिल हो जाए। तो बहरहाल मैंने शेर देखा हमाम में दाखिल होता। तो यहाँ पर ज़िक्र मुशब्बा बिही का, किसका? असद का। मुराद मुशब्बा है, ज़िक्र मुशब्बा बिही का मुराद मुशब्बा, इस्तिआरा मुसर्रहा, ठीक है। शेर बोल के रजुल शुजा मुराद है। वजह तशबीह भी होती है शुजात। ज़हन में रखना कि भाई ये जो इस्तिआरा होता है इसमें हरफ तशबीह नहीं होता। ज़ैदुन कल असद ये इस्तिआरा नहीं है, ज़ैदुन कल असद ये इस्तिआरा नहीं है क्योंकि हरफ तशबीह मौजूद है। तो इस्तिआरा में ज़रूरी है कि हरफ तशबीह मौजूद नहीं होगा। रई तो असदन यदखुलु फिल हमाम, रई तो असदन, मैंने शेर देखा, हमाम में दाखिल होता, तो हमाम में दाखिल होता, शेर देखा। यहाँ ज़िक्र मुशब्बा बिही का है, कौन? असद। मुराद मुशब्बा है रजुल शुजा, ये इस्तिआरा मुसर्रा। बात समझे? कभी ज़िक्र मुशब्बा का मुराद मुशब्बा, मुशब्बा बिही की तरफ इंतकाल है ज़ेन। ज़िक्र भी मुशब्बा का, मुराद भी मुशब्बा, मुशब्बा बिही की तरफ सिर्फ ज़ेन मुंतकिल होता है। अनशबतिल मुनियतु अज़फ़ारहा, मौत ने अपने पंजे गाड़े। बंदा मर गया ना, जब मर गया तो कहा जाता है अनशबतिल मुनियतु अज़फ़ारहा, मौत ने अपने पंजे गाड़े। मौत ने, मुनिया, मौत ने अपने पंजे गाड़े। ज़िक्र मौत का, मुराद भी मौत, लेकिन जब आपने बोला ना पंजे गाड़े तो ज़ेन दरिंदे की तरफ गया नहीं गया? वो बोले गया ना, ये मकनिया है। ज़िक्र मुशब्बा का, मुराद मुशब्बा, मुशब्बा बिही की तरफ इंतकाल ज़ेन, मकनिया। मुशब्बा बिही के अकवा जो मुलायमात हैं, लवाजिम भी कहा जाता है, उनका मुशब्बा के लिए जो इस्बात, ये इस्तिआरा तख़यीलिया कहलाता है। मुशब्बा बिही के लवाजिम का या अकवा मुलायमात का मुशब्बा के लिए इस्बात, ये तख़यीलिया। मौत ने अपने पंजे, मुशब्बा बिही वो दरिंदा हो गया, तो कोई दरिंदा होता है बगैर पंजों के? बोले कोई जावेद होता है बगैर, कोई दरिंदा होता है बगैर पंजों के? नहीं होता ना। तो कोई दरिंदा बगैर पंजों के नहीं होता। पंजा दरिंदे को लाजिम, जब पंजा दरिंदे को लाजिम तो अब क्या है, ये उसके पंजों का इस्बात मुशब्बा बिही, मुशब्बा के लिए किया जा रहा है, ये तख़यीलिया। और पंजे होते हैं, हर वक्त पंजे गाड़ता ही रहे, ये लाजमी थोड़ा ही होता है। जो गाड़ना है ये लाजमी नहीं है, लेकिन मुनासिब है, उसके मुनासिबात से है। ये इसको तरशीह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्तिआरा तरशीह या तरशीह, इस्तिआरा मुरश्शहा। बात समझे नहीं समझे? ठीक हो गया। दोबारा समझें तवज्जो के साथ। तमहीद, हम जवाब देने जा रहे थे। जवाब देने से पहले एक तमहीद को जानना ज़रूरी है। तमहीद ये है कि लफ्ज़ का इस्तेमाल माना मौजूला में तो हकीकत है, माना मौजूला के गैर में तो मजाज। माना मौजूला के गैर में हो तो इस माना मजाजी के लिए बात पे तवज्जो रखें।
معنی حقیقی میں اور معنی مستعمل فی میں مناسبت کا وجود ضروری ہے، مناسبت اور علاقہ کا وجود ضروری ہے۔ یہ مناسبت اور علاقہ کبھی تشبیہ کا ہوتا ہے، کبھی غیر تشبیہ کا ہوتا ہے۔ تشبیہ کا ہو تو اسے مجاز مستعار کہتے ہیں، تو غیر تشبیہ کو تو مجاز مرسل کہا جاتا ہے۔ اصول فقہ والے جسے کہتے ہیں نا اتصال سوری اور اتصال مانوی، اتصال مانوی علاقہ تشبیہ کا ہے، اتصال سوری علاقہ غیر تشبیہ کا ہے۔ کل ملا کے یہ 25 علاقے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جسے اصولی تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہماری جو گفتگو ہے چونکہ سارے علاقوں سے اور علاقہ غیر تشبیہ کا جو ہے اس سے ہماری گفتگو نہیں ہے، اس لیے ہم گفتگو کریں گے مجاز مستعار اور استعارہ سے۔ استعارہ سے توجہ رکھیں، استعارہ میں کیا ہوتا ہے؟ علاقہ تشبیہ کا ہوتا ہے۔ پھر استعارہ کی کئی قسمیں ہیں، ذہن میں رکھیں، یہ جو 4 بیان کیے صرف یہ نہیں ہے، اور بہت سی ہیں، طبعی ہے، تمثیلی ہے، وغیرہ وغیرہ، کئی ایک تقسیمات جاری ہوتی ہیں استعارہ میں۔ یہاں پر ہم 4 قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ ذکر مشبہ بہی کا، مراد مشبہ، یہ استعارہ مصرحہ۔ ذکر مشبہ کا، مراد مشبہ، مشبہ بہی کی طرف انتقال ذہن، استعارہ مکنیہ۔ مشبہ بہی کے اقوا ملائمات کہیں یا لوازمات کہیں، ان کا مشبہ کے لیے اثبات استعارہ تخیلیہ۔ مشبہ بہی کے مناسبات کا یا ادنا ملائمات کا مشبہ کے لیے جو اثبات ہے یہ استعارہ ترشیحیہ۔ عرفان سمجھے؟ بات آئی ذہن میں؟ یہ تمہید ہے۔ تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ یہ اعتراض تب وارد ہوتا جب کہ ہم درر سے حقیقی معنی کا ارادہ کرتے۔ کیا؟ درر سے حقیقی معنی کا ارادہ کرتے۔ ہم نے درر سے حقیقی معنی کا ارادہ نہیں کیا، یہاں تشبیہ ہے۔ یہاں پر ذکر درر کا ہے، مراد کلمات ہیں۔ ذکر درر کا ہے، مراد کلمات ہیں، یعنی ان ابہل کلمات، ان ابہا کلمات، توجہ ہے، ان ابہا کلمات۔ ذکر مشبہ بہی درر، مراد مشبہ کون؟ مراد کلمات۔ ذکر مشبہ بہی درر کا، مراد مشبہ، استعارہ کون سا؟ مصرحہ، استعارہ مصرحہ۔ دیکھیں موتی ہو تو خوبصورت نہ ہو، جی موتی ہو تو خوبصورت نہ ہو، ہوتا ہے نا، جیسے ریاستی ہو تو اس کی بھی ایک خاص خوبی ہوتی ہے، جی تو موتی ہو تو خوبصورتی تو لازمی ہے۔ میں نے سرائکی نہیں کہا، میں نے کہا تھا کہ صابر ناراض نہ ہو۔ تو اب ہاں خوبصورتی اس کو لازم ہے، یہ مشبہ بہی کے جو لوازم ہیں ان کا اثبات ہے۔ یہ اب ہاں میں پھر کیا ہے؟ یہ تخیل ہے، اور موتیوں کو پرونا اس کے ان کے مناسب ہے لیکن لازم نہیں ہے، تو لہٰذا نظم کے اندر ترشیح ہے۔ درر میں استعارہ مصرحہ، ابہا میں تخیلیہ، اور تنظم و نظم میں ترشیحیہ۔ میری بات سمجھی نہیں سمجھی؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک لحاظ سے اس میں استعارات ہیں۔ مزید ایک اور بھی ہے تقریر اس کے اندر استعارات کی، مزید بھی ہیں۔ وہ کیا؟ وہ سمجھیں۔ بیان کو تشبیہ دی جا رہی ہے کس کے ساتھ؟ بیان کو تشبیہ دی جا رہی ہے انگلیوں کے ساتھ۔ بیان کو تشبیہ دی جا رہی ہے انگلیوں کے ساتھ۔ ذکر بیان کا، مراد بھی بیان، ٹھیک ہے؟ جب بنان بولا نا پورے، تو پورے تو انگلیوں کے ہوتے ہیں، تو ان کی طرف انتقال ذہن ہوگا نہیں ہوگا؟ انگلیوں کی طرف انتقال ذہن ہے نا۔ ذکر بیان کا، مراد بیان، انگلیوں کی طرف انتقال ذہن، یہ کیا ہے؟ استعارہ مکنیہ، اور انگلیوں کو بنان لازم، ٹھیک ہے؟ تو اب بنان میں تخیل، اور انگلیوں کو بنان لازم، انگلیوں کو پرونا لازم نہیں ہے، لیکن پروئے تو یہ اس کے مناسبات سے ہے، لہذا نظم میں ترشیح ہے۔ نظم میں ہم نے 2 لحاظ سے ترشیح نکالی، ایک استعارہ مصرحہ تخیلیہ ترشیحیہ، درر میں مصرحہ، ابہا میں تخیلیہ، نظم میں ترشیحیہ۔ دوسرا بیان میں مکنیہ، بنان میں تخیلیہ، نظم میں ترشیحیہ۔ مکنیہ تخیلیہ ترشیحیہ، مصرحہ تخیلیہ ترشیحیہ، اور مکنیہ تخیلیہ ترشیحیہ۔ تو اب نظم میں آ کے 2 ترشیح جمع ہوئے ہیں، ایک مصرحہ تخیلیہ ترشیحیہ اس لحاظ سے، اور دوسرا مکنیہ تخیلیہ ترشیحیہ کے لحاظ سے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ بالکل یہی تقریر ہوگی وَأَزْهَرَ زَهْرٍ تُنْثَرُ فِي أَرْدَانِ الْأَذْهَانِ پر، یہاں پر بھی یہی تقریر ہوگی، توجہ رکھیں۔
اب ظہر جو ہے اس کو تشبیہ ذکر ظاہر کا مراد بھی ظاہر ہے، نہیں ذکر ظاہر کا مراد ظاہر نہیں ہے، ذکر ظاہر کا مراد ہے صور علمیہ، مراد کیا ہیں؟ صور علمیہ، صور ذہنیہ، صور ذہنیہ اسی لیے صور علمیہ کہا جا رہا ہے نا ان کو، مراد ہے صور علمیہ۔ ذکر مشبہ بہی کا مراد مشبہ، تو استعارہ کون سا بنا؟ کون سا بنا؟ مسرحہ، ٹھیک ہے۔ اور ازہر موتی ہو اور چمکدار نہ ہو اور روشن نہ ہو، روشنی ظاہری مراد نہیں ہے، مطلب یہ جیسے لائٹ کی روشنی ہوتی ہے یہ مراد نہیں ہے، مطلب ہے کہ اپنی اس کی چمک جو پھول کی ہے وہ مراد ہے، اور پھول ہو اور اس میں اشراق نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، تو اشراق اسے لازم، ٹھیک ہے۔ تو ازہر میں تخیل ہے، اور پھر پھولوں کو بکھیرا جائے یہ لازمی تھوڑا ہی ہے، لیکن مناسبات سے ہے، لہذا نثر میں ترشیح ہے، ظاہر میں مسرحہ، ازہر میں تخیلیہ اور نثر میں ترشیحیہ، بات سمجھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تنثر فی اردان الاذہان، معنی میں نے کل آپ کو بتا دیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو اذہان ہیں انہیں تشبیہ دی جا رہی ہے، دیکھو نا ردن جو ہے پوری آستین کو نہیں کہا جائے گا، ردن پوری آستین کو نہیں، آستین کے اگلے حصے کو، قدام جو اگلا حصہ ہے نا قدام الاقوام، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو ردن کہا جائے گا۔ اب اذہان کو تشبیہ دی جا رہی ہے کن کے ساتھ؟ اذہان کو تشبیہ دی جا رہی ہے آستینوں کے ساتھ، اذہان کو تشبیہ دی جا رہی ہے آستینوں کے ساتھ۔ ذکر اذہان کا مراد بھی اذہان، لیکن آستینوں کی طرف انتقال ذہن، اور انتقال ذہن کا باعث یہ اردان ہے، جیسے بنان کی وجہ سے انگلیوں کی طرف ذہن جاتا ہے، تو آستین کا اگلا حصہ بولیں گے تو آستین کی طرف ذہن نہیں جائے گا، بولیں ذہن جائے گا نا، تو لہٰذا اردان جب بولا تو اردان کی وجہ سے انتقال ذہن ہے، کن کی طرف؟ آستینوں کی طرف۔ ذکر مشبہ کا مراد مشبہ، مشبہ بھی کی طرف انتقال ذہن، مکنیہ، آستین کو آستین کا اگلا حصہ لازم، کوئی ایسی آستین ہوتی ہے جو خالی پچھلا حصہ ہی ہو؟ جی آستین ہوگی تو اگلا حصہ بھی ہوگا اس کا، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اردان کیا ہے؟ اردان اس کو لازم، جب اردان اس کو لازم اس میں تخیل، لیکن ذہن میں رکھیں آستینوں میں پھولوں کا بکھرا ہونا یہ لازم نہیں ہے، مناسبات سے گو ہے، تو لہٰذا نثر میں کیا ہے؟ یہ ترشیح ہے، نثر میں ترشیح ہے، اور اذہان میں مکنیہ، اردان میں تخیلیہ اور نثر میں ترشیحیہ، بالکل گزشتہ جملے کی مانند کے ہے، اس کے اندر دو آگے نثر کے اندر دو ترشیحیہ جمع ہو گئے، ایک مسرحہ تخیلیہ ترشیحیہ کے لحاظ سے، اور دوسرا مکنیہ تخیلیہ ترشیحیہ کے لحاظ سے۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ مکنیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ذکر ہوتا ہے مشبہ کا، مراد بھی وہی ہوتا ہے، جس کا ذکر ہے وہی مراد ہے، لیکن مشبہ بہی کی طرف انتقال ذہن ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا انشبت المنیۃ اظفارہا، جب ہم نے یہ جملہ بولا موت نے اپنے پنجوں کو گاڑا، بندہ مرا ہے نا، جب مرا ہے تو موت سے موت ہی مراد ہوگی، کوئی اور مراد ہوگا؟ ذکر موت کا مراد بھی موت ہی ہے، لیکن جب یہ ادھر والی چیزیں ذکر کی ہے نا، پنجے گاڑنا، تو اس سے ذہن چلا گیا درندے کی طرف، یہ مکنیہ ہوتا ہے۔ ذکر مشبہ کا یعنی ذکر موت کا مراد موت، لیکن درندے کی طرف انتقال ذہن، ذکر موت کا مراد موت، درندے کی طرف انتقال ذہن، یہ مکنیہ ہے، درندہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ نہیں مشبہ ہی کے لیے ثابت کر رہے ہیں، مراد جب منیہ ہے، اگر مراد مشبہ بھی ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ لوازم کا اس بات مشبہ بھی، جو مراد ہے اس کے لیے اس بات ہو رہا ہے نا، اس بات کس کے لیے ہو رہا ہے؟ جو مراد ہے، معنی مرادی کے لیے، تو معنی مرادی خود یہی ہے، ادھر صرف ذہن جا رہا ہے۔ ذکر منیہ کا مراد بھی منیہ ہے، جب مراد منیہ ہے تو اس بات بھی اسی کے لیے ہے، لوازم اس کے ثابت اس کے لیے ہو رہے ہیں، یہ ہے تخیل، ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو آج اتنا کافی ہے کہ یہاں پر جملہ سمجھ لیں کہ یہ جو تنظم ہے نا، یہاں پر دو نسخے ہیں، ایک ہے تنظم اور ایک ہے ینظم۔ تنظم صحیح ہے، جس نسخے میں ینظم، تمہارے پاس ینظم ہوتا نہیں ہے، تنظم ہے، یہ درست ہے۔ بعض میں ہے ینظم، اور اس تقدیر پر یہ صفت بن رہی ہے ابہا کی، لیکن یہ نسخہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے
کہ یہ صفت بنے ابہا کی تو اب اس میں تفضیل کی اضافت ہوگی نکرہ کی جانب. اس میں تفضیل جب مضاف و نکرہ کی طرف یہ اضافت غیر مفیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. میر صاحب علیہ الرحمٰن نے اس کی تصریح کی ہے یہ اضافت غیر مفیدہ ہوتی ہے. تو اس میں تفضیل جب نکرہ کی طرف مضاف ہو نکرہ غیر مخصصہ کی طرف غیر مخصوصہ کی طرف تو یہ اضافت کے درست نہیں ہوتی غیر مفید ہوتی ہے. تو اب ہا تو موصوف ہو جائے گا لیکن درر غیر موصوف ہے. اس لیے یہ درست یہ ہے کہ یہ تنظمو ہے اور تنظمو یہ درر کی صفت ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے کافی اتنا آج.